ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ لوگوں سے اپنی آپ کو سجدہ کراتا تھا کہ لوگوں مجھے سجدہ کرو، تو جو لوگ سجدہ کر لے کرے تھے اس کو وہ چھوڑ دے کرے تھا ان کو، اور جو سجدے سے انکار کرتے تھے ان کی گردن مروا دیتا تھا، ان کو ختم کرا دیتا تھا۔ 7 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، تو بادشاہ نے کہا تم ہمیں سجدہ نہیں کرو گے، ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ غرض یہ کہ رات میں ہی وہ لوگ اپنے گھر سے بھاگ گئے، اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے ہیں یہ لوگ۔ یہ جب یہ غار میں لیٹے تو 390 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد میں یہ کروٹ بدلتے ہیں۔ ان کے پاس ایک کتا ہے، جب یہ کروٹ بدلتے ہیں تو کتا بھی اپنی کروٹ بدل لیتا ہے۔ حضرت امام مہدی کے دور میں یہ بیدار ہوں گے۔ یہ پوری تحقیق آپ کو اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے، ویڈیو کو آپ پورا توجہ سے دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ کتنے دن سوئے ہیں؟ کس بادشاہ کے ظلم سے یہ بھاگے تھے؟ ان کے ناموں کے کیا فائدے ہیں؟ ان کے اپنے نام کیا ہیں؟ ان کے کتے کا نام کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں، آپ سنیں، میں دیکھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اصحاب کہف یہ 7 لوگ ہیں، اور یہ 7 لوگ دقیانوس بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر کے رات میں بھاگے تھے، غار میں سو گئے۔ جب سوئے تو 390 سال کے بعد آپ اٹھے تو پتہ چلا کہ ابھی سوئے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر 300 سال کے بعد میں یا 100 سال کے بعد میں یہ کروٹ بدلتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کا ساتھ ہو لیا، وہ بھی ان کا ساتھی ہے۔ اور ان کے ناموں کے فائدے میں ایک یہ ہے کہ ان کا جو کتا ہے قطمیر، اس کا نام لکھ کر کے اگر دروازے پہ لگا دیا جائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے ناموں کے تو بہت سے فائدے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، بچہ روتا ہوا صحیح ہو جاتا ہے، بیماریوں میں فائدہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ دیکھ کر کے صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ہی بار میں پوری بات آپ تک پہنچ سکے۔ پہلے اگر زبانی بتاؤں گا پھر دیکھ کر کے بتاؤں گا، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اور دیکھ کر کے بتانا زیادہ مضبوط، زیادہ معتبر، زیادہ دمدار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل پیرا تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے ہیں۔ اصحاب کہف کے شہر کے تھے یہ حضرات، شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ یہ حضرات اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اس دور کے بادشاہ دقیانوس نے ان سے اپنے لیے سجدہ کرانا چاہا، پر ان حضرات نے انکار کر دیا اور اپنا ایمان بچا کر شہر سے دور ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، جس کا نام ہیزوم تھا۔ ہیزوم پہاڑی میں غار میں یہ سو گئے۔ یہ 7 حضرات تھے، ان کے نام یہ ہیں: مکسلمینہ، یملیکا، مرتونس، بینونس، سارنونس، زوانونس، کشفیت۔ اس کا اعراب مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ 7 لوگ ہیں، اور یہ 7 لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک کتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اصحاب کہف نے جب ہجرت کی تو راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اس کا نام قطمیر تھا، اور رنگ پیلا تھا، یعنی پیلے رنگ کا ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کب غار میں داخل ہوئے، کب سوئے اور کب بیدار ہوئے، یہ ہیڈنگ ہے۔ یہ حضرات غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے، اور جب اٹھے تو آفتاب غروب ہوا تھا۔ شمسی تاریخ کے اعتبار سے یہ لوگ 300 سال سوئے، اور قمری تاریخ کے اعتبار سے 390 سال سوئے۔ یہ لوگ 249 عیسوی میں سوئے اور 549 عیسوی میں بیدار ہوئے۔ ان کی بیداری کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت سے تقریباً 21 برس پہلے پیش آیا، حضور کے پیدا ہونے سے 21 سال پہلے، اور آپ کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ اپنے حضور کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی بیداری کے وقت جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بیدروس تھا۔ یہ حضرات سال میں ایک مرتبہ 10 محرم کو کروٹ لیتے ہیں، ایک سال میں ایک مرتبہ یہ کروٹ لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ 3 سال میں یہ کروٹ لیتے ہیں۔ کروٹ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ان کے جسم پر مٹی کے اثرات نمایاں نہ ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیدار ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے، یعنی یہ لوگ بیدار ہوں گے پھر حضرت امام مہدی کے ساتھ میں جہاد کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کے ناموں کے بہت فوائد منقول ہیں۔ نمبر 1،
یہ اسما لکھ کر دروازے پہ لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہے گا، یعنی ان کے نام اگر پرچے پہ لکھ کر اور دروازے پہ لگا دیے جائیں تو اس گھر میں آگ ہی نہیں لگے گی، محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، سرمایہ پہ رکھ دیے جائیں تو وہ چوری نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا مال اسباب ہے تو اگر اس پہ لکھ کر کے ان کے ناموں کو رکھ دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اس میں چوری نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوگا۔ ان کے نام لکھ کر کے پرچے پہ نام لکھے، لکھنے کے بعد میں کشتی میں یا جہاز میں لگا دیا تو پھر وہ کشتی اور جہاز ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کوئی انسان بھاگ گیا تو ان کے ناموں کو لکھ کے اس کو مطلب لٹکا دو یا لگا دو تو وہ انسان واپس آ جاتا ہے۔ نمبر 5، کہیں آگ لگی ہو تو ان اسما کو کپڑے میں لکھ کر آگ میں ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ نمبر 6، اگر باری کا بخار آتا ہے تو ان ناموں کو لکھ کر بطریقے تعویذ بازو میں باندھے بخار بند ہو جاتا ہے۔ یعنی باری کا بخار کا مطلب تیسرے دن، دوسرے دن یا لگاتار جو بخار آتے ہیں اس کو باری کا بخار بولتے ہیں ہماری زبان میں، تو وہ بخار والے کو یہ تعویذ لکھ کر کے ان کے ناموں کا گلے میں ڈال دیا جائے، ہاتھ میں باندھ دیا جائے تو بخار ان کا صحیح ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اگر کسی بچے کی ولادت میں پریشانی ہو رہی ہو تو یہ نام لکھ کر عورت کے بائیں ران پر باندھ دیے جائیں، ولادت میں آسانی ہوگی۔ نمبر 8، اگر بچہ زیادہ روتا ہے تو ان ناموں کو لکھ کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیے جائیں تو رونا بند ہو جائے گا۔ نمبر 9، درد سر میں ان کے نام کام آتے ہیں۔ ام السبیان یعنی سوکھے کا مرض، بوا، خبیث اثرات دور ہوتے ہیں ان کے ناموں سے۔ نمبر 11، خشکی اور تری کے سفر میں جانا، مال کی حفاظت کے لیے ان کا تعویذ ناموں کا معتبر ہے۔ نمبر 13، عقل کو تیز کرنے کے لیے ان کے ناموں کا تعویذ کام کرتا ہے۔ نمبر 14، قیدیوں کی آزادی کے لیے ان ناموں کو اپنے پاس رکھنا مفید ہے۔ نمبر 15، کھیتی کی حفاظت کے لیے ان ناموں کا تعویذ لکڑی میں باندھ کر کھیت کے بیچ اسے گاڑ دیا جائے تو حفاظت ہوتی ہے کھیت کی۔ نمبر 16، اگر کسی حاکم و آفیسر کے پاس جانا ہو تو ان ناموں کا تعویذ دہنی ران پر باندھ کر جائے، حاکم نرم دل ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم نے خزائن العرفان یعنی قرآن شریف کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے اعلیٰ حضرت والا، اس کی جو سائٹ میں تفسیر ہے وہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو خزائن العرفان پارہ نمبر 15 حاشیہ 14 جلالین صفحہ نمبر 243، اسلامی حیرت انگیز معلومات صفحہ نمبر 479، اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کے ہے صفحہ نمبر 365 اور 366۔ تو امید ہے یہ اصحاب کہف کے بارے میں ساری باتیں آپ کو جاننے ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔